وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے اسلام کی عظیم درسگاہ کا ایک طالب علم جسے مختصر عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے شرف تلمذ رہا 3 سال مڈل سٹیج ہماری ہوتی ہے، اس طالب علم کو 3 ہی سال ملے، بی ایس میں آپ سمجھ سکتے ہیں 4 سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ وہ طالب علم ہر وقت سیکھا ہی کرتے تھے دنیا کے روزگار کو چھوڑ کے۔ ایک دن بھوک نے ستایا، سخت شدید بھوک ہے، مانگنے سے مجتنب ہیں، مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے اور یہی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی اس چیز کو انجیکٹ کرنا ہے کہ ضرورت پڑ بھی جائے اپنی عزت نفس کو مانگ کے اپنے داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ وہ طالب علم جانتے تھے مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے لا یسألون الناس الحافا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں خود اپنی خودی کے حوالہ سے، ان کی عزت نفس کے حوالہ سے ایسا درس دیا تھا کہ وہ کبھی مانگا نہ کرتے تھے۔ یہ طالب علم ضرورت میں مانگ نہیں رہے۔ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طلبہ کو تیار کیا تھا؟ صحیح بخاری سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے ہیں، مولود کعبہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ قسمت نے یوں کیا کہ اسلام لانے میں تاخیر ہوئی ان سے، بارکیف ان کو جنگ حنین کے موقع پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دولتیں بھی نصیب فرمائیں، 100 اونٹ بطور ہدیہ ان کی عزت کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، عزت افزائی کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ وہ خود فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآتانی، میں نے مانگا نبی علیہ السلام نے دے دیا، ثم سألت فآتانی، پھر مانگا پھر دے دیا، تیسری دفعہ مانگا پھر دے دیا، اور تیسری دفعہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم جانتے تھے طالب علم اس وقت کس ماحول میں ہے، کب لوا گھر میں کب اس پہ چوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ فرمانے لگے حکیم یاد رکھ جو شخص عزت نفس کو داؤ پہ لگا کے مانگتا ہے اس میں برکتیں نہیں ہوا کرتی، جو اپنی جگہ پہ ٹکا رہے عزت نفس کو برقرار رکھے اللہ دے دے اس میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے والذی بعثک بالحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ تحیت و ثنا کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے، لا عرض احدا بعدک، آج سے پہلے مانگنا تو درکنار کسی سے کچھ لوں گا بھی نہیں۔ یہ درس دا، اور یہ درس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حوالہ سے میں بیان کر رہا تھا صحیح بخاری سے، وہ اس درس کے وہ بھی گواہ تھے۔ بارکیف حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کبھی کسی سے نہیں مانگا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں غنائم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنا اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کی ڈیری لگی ہے، حکیم آؤ اور اٹھا کے لے جاؤ۔ نہیں صدیق میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ جو دیا تھا نہیں لوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، شام کے خزانے، ایران کے خزانے مسجد نبوی میں پڑے ہیں، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حکیم آؤ لے کے جاؤ۔ نہیں فاروق نہیں لے کے جاؤں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے وعدہ جو کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھتے ہیں کہ مجھے تو عدل کے حوالہ سے میرا ایک مقام ہے، کہیں کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے۔ کہتے ہیں لوگوں گواہ رہو، میں دے رہا ہوں، ان کا ایسا یہ پڑا ہے، نہیں لے کے جا رہے، اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ ہاں تو وہ طالب علم جن کا میں ذکر کر رہا تھا، محدث حدیث کے حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک نے ستایا، مانگنا چاہتے نہیں کہ مومن کی شان یہی ہے۔ باہر کیف دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے، اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، ایک حدیث کی تفسیر پوچھتا ہوں، شاید میری ضرورت کو سمجھ لیں گے۔ حدیث کی اسے ایک آیہ مقدسہ کی تفسیر پوچھتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر تو بتا دیتے ہیں، مسئلہ تو بتا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں کرتے، چل دیتے ہیں۔
बैठ जाते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, एक दूसरी आयत मुक़द्दसा के मुतालिक पूछते हैं, उन्होंने भी मसला बता दिया, आयत की तफसीर भी बता दी, लेकिन जो इनका असली मसला था न बताया, उसकी तरफ ना उनका ज़हन न गया। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत के टाइटल वाले मेरे और आपके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाना करते थे, और बहैसियत मुअल्लिम मुझे और आपको अपने तलबा की ज़रूरियात को, उनकी इनफरादी ज़रूरियात को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें ज़हन में रखना चाहिए। आए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयत की तफसीर पूछते हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं, बताते हैं, फरमाते हैं अबू हुरैरा मेरे साथ मैं आपका मसला भी समझ गया हूँ। साथ लेके चलते हैं, घर में गए, दूध का एक प्याला है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए मेरी ज़रूरत पूरी होने वाली है। फरमाते हैं मुझे भूख लगा करती थी, मैं नबी अलैहिस्सलाम का दरबार नहीं छोड़ा करता था कि कहीं मुझसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। लोग समझा करते थे अबू हुरैरा को मिर्गी हो गई है, मेरी गर्दन पे पाँव रखा करते थे, समझते थे नहीं थे कि मिर्गी विर्गी कुछ भी नहीं, ये तो भूख ही ने सताया हुआ है। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या को बहैसियत मुअल्लिम ज़रा देखिएगा। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला लाते हैं, अबू हुरैरा जाइए जाके मस्जिद में जितने भी असहाबे सुफ़ा हैं, सुफ़ा के तलबा हैं, सबको बुला लाइए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्याले को देखते हैं, एक आदमी बमुश्किल उससे सैर हो सकता है, और असहाबे सुफ़ा उस वक्त 70 की तादाद में थे। सोचते हैं 70 वो पिएंगे, मेरे लिए क्या बचेगा। बाहर क्या फाते हैं इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा इन अपने साथियों को पेश कीजिए दूध। दूध सबको पिलाते जाते हैं, पिलाते जाते हैं, लेकिन वमा यंतिकु अनिल हवा इन इल्ला वही युहा, वाली ज़बान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबू हुरैरा उनके बुला के लाओ। वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, वाले हाथों से वो दूध दिया था, कैसे कम हो सकता था। दूध पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, प्याला उसी तरह बरकरार है, सब पी चुके। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अब आप पीजिए, पीने लगे, दूध को पिया, खूब पिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याला थमाते हैं, नहीं अबू हुरैरा फिर पीजिए, फिर पीते हैं, नहीं और पीजिए। तीसरी दफ़ा फरमाने लगे अल्लाह की कसम और मेरी तलब नहीं है, पी नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में पीते हैं। हदीस मुबारक पर गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों की ज़रूरियात को, अपने तलबा की ज़रूरियात को, लोगों की ज़रूरियात को कैसे समझा करते थे। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे माहिरीन ने बैठ के, जिनमें से अक्सर ब्रिटिश ही हैं, उन्होंने बैठ के दुनिया को पेश आने वाले 17 ख़तरात के हवाले से निशानदेही की है। ये 17 ऐसे ख़तरात हैं जो बिला इम्तियाज़ मज़हब, बिला इम्तियाज़ कौम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। फिर उनके हल के लिए उन्होंने कुछ काविशें की, और उनके लिए उन्होंने 17 जो उनके गोल थे, वो 17 थ्रेड्स थे, वो जो 17 मसाइल थे, उनके हल के लिए उन्होंने 17 मकासद तरतीब दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से वो दुनिया पूरी में मारूफ है वो 17, और उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मैंने देखा कि मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने उनमें से कुछ गोल्स ऐसे हैं जिन पर एतराज़ किया जा सकता है या जिनकी तफसील मज़ीद हो सकती है। बाहर कैफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में उनसे बदरजा बेहतर आपको बदरजा आसन अंदाज में उनका हल मौजूद नज़र आएगा। मसलन उनका पहला गोल है कि पूरी दुनिया में नो पॉवर्टी, किसी तरह की कोई गुर्बत नहीं होगी, गुर्बत का ख़ात्मा किया जाएगा, भूख का, हंगर का टोटली तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। साफ़ पानी के हवाले से, अच्छी सेहत के हवाले से, अच्छी तालीम के हवाले से, ये 17 बड़े बड़े उनके मकासद। और मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की इस एक हदीस को देखिए, आप अलैहिस्सलाम ने भूख का ख़ात्मा किया, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा की अच्छी सेहत, जब अच्छी सेहत होगी तो अच्छी तालीम भी होगी। आज मुझे सोचना चाहिए, मेरा एक तालिब इल्म आता है, कहता है वो लिख नहीं रहा है, मैं कहता हूँ लिखिए, वो बैठा हुआ है, उसकी जेब में पेन नहीं है। मैं गुस्सा करता हूँ, मैं उस पर बरसता हूँ और अपनी अखलाक भी छोड़ देता हूँ कि तेरे पास पेन क्यों नहीं है,
تیرا باپ نالائق ہے، تیری ماں ایسی ہے، تو پین کیوں نہیں لے کے آیا؟ کبھی میں نے سوچا کہ ممکن ہے یہ بیچارہ صبح بغیر ناشتے کے آیا ہو، اس کا والد صبح بغیر ناشتے کے کام پہ گیا ہو، والدہ اس کی بیمار ہو، گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ کبھی یہ میں نے سوچا ایسے موقع پہ اگر میں اس طالب علم کی ضرورت پوری کر دوں، صرف 10 روپے کا پین اگر اپنی 1.5-2 لاکھ کی تنخواہ میں سے اس بچے کو دے دوں، آپ کا کیا خیال ہے وہ بچہ یاد میرا مرید نہیں بن جائے گا، میری باتوں کو نہیں سنے گا؟ یہ عطا، یہ دین ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو گرویدہ بنا لیا کرتی ہے۔ سبھی نے سن رکھا ہے سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے مشن پر نکلتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کو مطلوب ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہیں پکڑ کے لے آتے ہیں۔ ثمامہ خود بڑے حیران کہ میں تو سینکڑوں پہ باری، یہ کن بلاؤں کے ہتھے چڑھ گیا کہ مجھے پکڑ کے لائے؟ ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ باندھنے کے بعد امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں ثمامہ ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھنا۔ جو اس کے الفاظ تھے ثمامہ کے، اللہ کی قسم ان کو ٹرانسلیٹ کرنا انتہائی مشکل۔ کہنے لگا کیا دیکھوں گا؟ ما رأیت وجہن اکبخ من وجہک علی وجہ البصیرہ، بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ کون سی خوبی ہے جو میں دیکھوں گا؟ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تلبلا اٹھتے ہیں کہ وضحیٰ والے رخ انور کے متعلق یہ لہجہ، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ غلام ہو گئے، گرویدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی ریاست میں واپس جاتے ہیں، مکہ والوں کا قافلہ روک لیتے ہیں، فرمانے لگے نہیں، یہاں سے تمہارے قافلے گزرا کرتے تھے، میں حالت کفر میں تھا، اب جب تک مدینہ سے پروانہ نہیں لاؤ گے یہاں سے غلے کا ایک دانہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے وہاں سے اپنی ارادت وہاں پہ بیچ دی ہے، میں وہاں سے متی ہو گیا ہوں۔ یہ سلسلہ ایک استاد ہونے کے ناطے میں نے اور آپ نے، ابھی یہ قوم کی تقدیر میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور جو استاد جتنا قابل ہوگا، جتنا اپنے طلبہ کے حوالہ سے ہمدرد ہوگا، اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، عمومی طور پر ہم استاد ہیں، ہمارے یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ کالی یونیفارم والے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 8, 10, 12 سال کے غریب بچے، یہ بچے ہمارے CCTV کیمراز ہیں، یہ ہماری ایک ایک بات کو کیپچر کر کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور پھر وہ کل معاشرے میں ہمارا مواخذہ کریں گے، ہمارا محاسبہ کریں گے۔ اس لیے ان کے متعلق اپنی پوری جو جسمانی ہماری حرکات ہوتی ہیں، جو زبان ہوتی ہے، اچھی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ استاد اپنی اسٹیٹ کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور ایک جب بادشاہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹیٹ کے اپنی کلاس کے بادشاہ ہیں، تو زبان بھی ہمیں پھر اسی لیول کی استعمال کرنی چاہیے، بادشاہوں والی۔ یہ لچر زبان، یہ یاوہ-گوئی، یہ استاد کے ساتھ قطعاً زیب نہیں دیتی ہے۔ ہارون الرشید کے حوالہ سے سبھی نے سن رکھا ہے، ہماری اسلامی تاریخ کے عباسی خلیفہ ہوئے، بڑے قابل خلیفہ ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اپنی باغ میں، ان کے ساتھ ان کی پیاری بیوی زبیدہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ باغ میں بیٹھے بیٹھے، زبان کے حوالہ سے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اس طرف، بیٹھے بیٹھے اچانک بادشاہ کے ذہن میں خیال آتا ہے، خلیفہ کے ذہن میں، 2 بیٹے ہیں ان کے، امین اور مامون، دونوں باغ میں کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں ناشتہ کر چکے ہیں، ان کا غلام جو تھا وہ مسواک لے کے آیا ٹرے میں، آ کے ان کے سامنے رکھ دیا، بادشاہ اور ملکہ مسواک کر رہے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ نے اپنے بیٹے جو ان کے وطن سے تھا، زبیدہ خاتون کے وطن سے، محمد امین کو بلایا، امین آ جائیے۔ امین آیا، ایک مسواک پکڑا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مسواک۔ اس کے ساتھ ایک اور ملایا، عربی جاننے والے یہاں پر اکثریت سے موجود ہیں، تثنیہ کا صیغہ صرف عربی زبان میں موجود ہے، کہنے لگے مسواکان، 2 مسواک ہو گئے۔ ساتھ تیسرا ملایا، چوتھا ملایا، بیٹا اب یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا مساویک، مسواک کی جمع مساویک، یہ مساویک ہیں، جائیے بیٹا کھیلیے۔ کھیلنے چلا گیا، جو اپنی جگہ پہ پہنچا، مامون آپ آ جائیے بیٹا۔ مامون آ گیا، جب امین نے جواب ٹھیک دیے تھے، زبیدہ خاتون کھلکھلا اٹھتی ہیں، خوشی سے ان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ مامون بیٹا آپ آ جائیے، وہی پریکٹس دوبارہ دہراتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہے؟ مسواک۔ دوسرا ملایا، مسواکان۔ تیسرا ساتھ ملایا، چپ ہو جاتا ہے بچہ۔
مامون 4 سال کا بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اب زبیدہ خاتون کو موقع مل گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ستیلا پن ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں لاکھ چھپائیے یہ نہیں چھپتا ہے۔ مامون زبیدہ خاتون کا ستیلا بیٹا تھا، یہ ایک حجمی خاتون کے بطن سے تھے۔ کہنے لگی جن کے بطن میں، جس بچے کے بطن میں عربی ماں کا خون دوڑ رہا تھا، جس نے عربی ماں کا دودھ پیا تھا، کیسے فر جواب دے دیا تھا، اسے کیا پتہ اس کی ماں تو عجمی ہے، اس طرح کی چیزوں کا اسے کیا پتہ۔ ہارون الرشید بڑا زیرک بادشاہ تھا، سمجھ گیا ایسی بات نہیں ہے جیسے زبیدہ سمجھ رہی ہے۔ کہنے لگا ذرا چپ تو رہیے نا، مجھے بچے سے مخاطب ہونے دیجیے۔ ہاں بچے یہ اب کیا ہو گیا؟ بچے نے جو جواب دیا ذرا سوچئے، 4 سال کا بچہ، اور جو بچے اس طرح کی زبان جاننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں امین میرا مسلکی بھائی تھا، اہل سنت والجماعت کا تھا، مامون متزلہ عقیدہ اعتزال کا عقیدہ رکھتا تھا، لیکن کوالٹی اس میں تھی میرے بھائی امین میں نہ تھی۔ کہنے لگا ضد و محاسن کا یا امیر المومنین، بڑا ہی پیارا جملہ ہے، عربی والے اس کے لطف سے اپنے آپ کو محظوظ کر پائیں گے۔ ضد و محاسن کا یا امیر المومنین، امیر المومنین یہ جو پہلے مسواک تھا، 2 ہو گئے، مساویق ہو گئے، مسواکان ہو گئے، آپ ضد و محاسن کا یا امیر المومنین، آپ کی اچھائیوں کی ضد ہے۔ مساویق کے ایک معنی تو مسواک کی جمع ہوتی ہے، 1 سے 3 سے 2 سے زیادہ مسواک، اور دوسری اس کی جو جمع ہوتی ہے، دوسرا جو اس کا معنی ہوتا ہے آپ کی برائیاں۔ یہ 4-5 سال کا بچہ اپنے والد کے متعلق ایسے الفاظ استعمال، زمانی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کل جا کے اس بچے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں، جس سے اس کے باپ کے لیے کوئی اور معنی اخذ کیا جا سکے۔ تو یہ بچہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا کتنا نامور حکمران ہوا ہے، علم دوستی کے حوالے سے، یونانی بکس کو عربک میں ٹرانسلیشن کے حوالے سے اس کا ایک اپنا مقام رہا ہے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے یہ بچے میں کہہ چکا کہ یہ کیمرے ہیں، ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو ان کی تربیت کے حوالے سے اپنا پورا، میری ایک بات سے میرے 50 طالب علم میں اگر کسی وقت کوئی ترش لہجہ استعمال کرتا ہوں، 50 طلبہ میں وہ چیز وہ زہر انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، 50 طلبہ ایک کلاس میں مجھ سے وہ جھوٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے ذوق اختر صاحب، فزکس کے پروفیسر تھے ہمارے، آپ میں سے بھی اکثر کے استاد رہے ہوں گے، ہزارہ یونیورسٹی کے وہ رہے، کنٹرولر بھی رہے۔ وہ کلاس میں ان کا اسلامیات کے حوالے سے کوئی خاص ٹچ نہ تھا۔ بہر کیف ابھی یہ 84 85 86 کی بات ہے، کتنا عرصہ گزر چکا، ابھی تک ان کا مجھے سٹائل یاد ہے۔ وہ کلاس میں تشریف لایا کرتے تھے، لیکچر شروع کرنے سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ فزکس لیکچر انگلش ہی میں ہوا کرتے ہیں، اردو کا اس میں ایک لفظ بھی نہیں، تو وہ کلاس میں تشریف لایا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، ایک جملے سے وہ شروع کیا کرتے تھے۔ اور یہ سٹائل میں نے دیکھا، عربی والے اساتذہ کو بھی دیکھا، اسلامیات والے اساتذہ کو بھی دیکھا، سوشل سٹڈی کے ٹیچرز کو دیکھا، بلکہ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ بسم اللہ سے اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ آج تک ان سے میں انسپائرڈ ہوں، اور میں ان کی جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے میں متاثر ہوتا ہوں کہ ہمارے استاد ہمیں ایک اچھا تحفہ دے کے گئے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں پہلے بھی بارہا بیان کر چکا، ابھی آپ سارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ 2005 میں نمبر 1 سکول ایبٹ آباد میں کینیڈا کی مدد سے ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی، کینیڈا والے کی ٹریننگ کرا رہے تھے، ایک ورکشاپ تھی ہماری، اور اس میں اچھا پیکیج ہمیں دے رہے تھے۔ وہ اس زمانہ میں 2005 میں تنخواہیں بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اسی دوران ایک دن اسکول کے پرنسپل کے ساتھ اصغر صاحب وہ پرنسپل ہوا کرتے تھے نمبر 1 ایبٹ آباد کے، ان کے ساتھ ہم چائے پی رہے تھے بریک کے دوران، کمرے درمیان میں سے برآمدے میں سے ایک صاحب گزرتے ہوئے نظر آئے، قاری صاحب تھے۔ ان کو جب میں نے دیکھا، میں نے سر سے کہا، میں نے سر یہ آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں آج کل؟ فرمانے لگے ہاں میرے اسکول میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو میری طرف سے نام لے کے میری طرف سے پیغام پہنچائیے گا کہ میں دوران تدریس اپنے طلبہ پر ٹھیک ٹھاک سختی کرتا رہوں، لیکن جھوئی کوئی طالب علم اسکول سے فارغ ہوا ثابت نہیں کر سکتا کہ سلام کرنے میں اس نے مجھے پہل کی ہو۔ میں اپنے طلبہ کو اسلام کیا کرتا ہوں، کلاس میں جاتے ہوئے میں طلبہ سے کہتا ہوں بیٹا بچہ ٹیچرز آئیں گے،
آپ نے جو یوزول روٹین ہے اس کے مطابق کہ آپ نے سٹینڈ جو کچھ بھی کرنا ہے کریں. میرے پیریڈ میں آپ نہیں کھڑے ہوں گے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں السلام علیکم کہوں گا, آپ نے وعلیکم السلام کہہ دینا, بس یہ میرے لیے کافی ہے. ان کے سے میں نے علی اصغر صاحب سے کہا یہ جو قاری صاحب ہیں ان کو میری طرف سے نام لے کے بتانا ہے کہ یہ جب مجھے بازار میں نظر آتے ہیں, مسجد میں نظر آتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں ان کو ٹھڈا مار کے گزروں. سر کہنے لگے سر اتنی آپ کے ان کے متلسات ریمارکس. میں نے کہا انہوں نے 2 سال تک 9ویں اور 10ویں میں ہمیں تجوید کا کورس پڑھایا ہے اور 2 سال میں انہوں نے ایک قاعدہ ہمیں نہیں پڑھایا. آتے کلاس میں اٹھے تو کافرون پڑھ, اٹھے تو کا قریش پڑھ, غلط جیسے بھی پڑھتے, کبھی انہوں نے تصحیح کی کوشش نہیں کی. بعد میں جب اس فیلڈ سے واسطہ پڑھا تو محسوس ہوا کہ 2 سال, حالانکہ وہ نان کریڈیبل ہے, آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو قراءت و تجوید ہوتی ہے نان کریڈیبل ہے, یہ اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہوتی ہے, مارکس اس کے شامل نہیں ہوتے ہیں. بار کیف اگر میں اپنے ایک استاد کے متعلق یہ ساتھ میرے جذبات ہیں, میں اس کے متعلق ایسے ریمارکس رکھتا ہوں, تو کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے طالب علم کو چیٹ کر رہا ہوں, میں اس کا وقت ضائع کر رہا ہوں, میں اس کا وہ گھر سے آتا ہے میں اس کا ٹائم کسی اور چیز پہ لگا رہا ہوں, اپنے گھریلو کاموں کے حوالے سے, گپ شپ میں, اپنے سیاسی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو کیا خیال ہے کل میرا طالب علم مجھے انہی لفظوں میں یاد نہیں کرے گا؟ ضرور یاد کرے گا. یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیرسی میں نے آپ کے سامنے بیان کی, حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اس میں اکثر وہ مقاصد آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت ریکگنائزڈ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اسی اسوہ پر چلتے ہوئے اپنے طلبہ کو پڑھانے اور اپنی روزی حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ورنہ اگر ایک دن میں 10 منٹ بھی ضائع کرتا ہوں بغیر کسی شرعی عذر کے, تو گویا میں اپنے بچوں کو اس دن کی روزی حرام کھلا رہا ہوں. اور کتنی حرام کھلا رہا ہوں؟ جتنا ایک دن میں گورنمنٹ دے دیتی ہے, اتنا شاید پورے مہینہ میں اگر ریت کے ٹھی پہ چلا جاؤں تو مجھے ٹھیکیدار پورے مہینے میں بھی نہ دے. مجھے اللہ کے یہاں شکر گزار ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ایک جنرل اصول یہ ہوتا ہے, وی آر واٹ وی ایٹ, ہم وہی ہوتے ہیں, ہماری شخصیت وہی ہوتی ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. حرام کھائیں گے, حرام آگے ہمارے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا, ہماری شخصیت پر اثر ہوگا, ہمارے معاشرے پہ اثر ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا